بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پاکستان لاؤنج کیو پی ایڈیشن کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان رفعت اللہ اورکزئی. ناظرین، خیبر پختونخوا کے وزیر برائے خوراک، سائنس و ٹیکنالوجی اور انفارمیشن ٹیکنالوجی جناب عاطف خان صاحب آج ہمارے مہمان ہیں. عاطف خان صاحب کا شکریہ کہ یہ دوسری مرتبہ ہمیں ٹائم دے رہے ہیں. عاطف خان صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں، پی ٹی آئی خیبر پختونخوا کے سرکردہ رہنما ہیں. 2013 میں بھی یہ صوبائی کابینہ کا حصہ رہے اور 2018 میں جب یہاں پہ حکومت بن رہی تھی تو عاطف خان صاحب اس وقت وزارت اعلیٰ کے امیدوار تھے. تو آج ہم عاطف خان صاحب کے ساتھ کچھ صوبائی اور ملکی ایشوز پہ گفتگو کریں گے. عاطف خان صاحب، پہلے تو آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. بہت شکریہ. عاطف خان صاحب، مہنگائی اور بس مہنگائی مسلسل، یعنی کچھ مہینوں سے، بلکہ اب تو سال ڈیڑھ سال ہو گیا کہ مہنگائی جو ہے وہ دن بدن بڑھ رہی ہے. تو یہ حکومت کچھ نہیں کر رہی ہے کہ اس پہ قابو بالکل نہیں پایا جا رہا اس پہ. دیکھیں جی، ایک تو جو بھی کام ہوتا ہے اس کی وجہ دیکھنی چاہیے، بنیاد کیا ہے. تو انٹرنیشنلی اگر آپ دیکھ لیں، سارے ملکوں میں، پوری دنیا میں مہنگائی کی جو لہر ہے، ترکی میں دیکھ لیں، امریکہ میں دیکھ لیں، جو بھی ممالک ہیں، ہر جگہ مہنگائی بہت زیادہ آئی ہے. ہمارا مسئلہ زیادہ ہے، اور زیادہ اس وجہ سے ہے کہ ہمارے لوگوں کی آمدن ویسے بھی کم ہے. تو جو ممالک برداشت کر سکتے ہیں تو ان کو تو مہنگائی وہاں بھی ہے، ڈبل سے بھی زیادہ ہو گئی ہے، لیکن یہ کہ ان کو زیادہ ایفیکٹ نہیں پڑا. اور ہماری چونکہ ویسے بھی جس طرح میں نے بتایا کہ انکم لوگوں کی کم ہے، تو یہاں پہ ایفیکٹ زیادہ آیا ہے. اس کا مطلب یہ ایکسیپٹ بھی ہم کرتے ہیں کہ واقعی اس کا امپیکٹ ہے لوگوں پہ. دوسری بات جو حکومت کے کچھ کرنے کی یا نہ کرنے کی ہے، یہ آپ دیکھ لیں کہ ریسورسز جو بھی حکومت کے پاس اویلیبل ہیں، اپنے طور پہ کوشش کر رہے ہیں. گو کہ مزید بھی کافی گنجائش ہے، جتنی مہنگائی آئی ہے اس حساب سے اس کو ہم پورا نہیں کر سک رہے، مزید کرنے کی بھی گنجائش ہے. مثال کے طور پہ جو اس وقت شروع ہوا ہے ایک نیا راشن کارڈ کہہ لیں یا اس کو ڈسکاؤنٹ کہہ لیں، کہ 30% تک جو بیسک 3 کچن آئٹمز ہیں جو ہر ایک آدمی کے استعمال کی چیزیں ہیں، وہ آٹا، گھی اور دالیں، جی، اس پہ حکومت 30% ڈسکاؤنٹ دے رہی ہے. اور یہ نہیں کہ آپ کو یوٹیلیٹی اسٹور جانا پڑے گا، آپ کے جو بھی قریبی کریانہ شاپ ہے وہ اپنے آپ کو رجسٹر کرے اور وہاں سے لوگوں کو 30% ڈسکاؤنٹ پہ چیزیں میسر ہوں گی انشاءاللہ تعالی. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم صوبائی حکومت کے حساب سے میں اگر آپ کو بتا دوں کہ انشاءاللہ ہم نے ایک پلان تیار کیا ہوا ہے کہ شاید اگر بجٹ سے پہلے یا ایون بجٹ میں بھی چیف منسٹر صاحب سے بھی بات ہوئی ہے، انہوں نے بھی ایگری کر لیا ہے کہ ہم انشاءاللہ عوام کو کافی ایک بڑی اماؤنٹ کی ہم ریلیف دینے جا رہے ہیں انشاءاللہ. وہ شاید صرف آٹے میں ہو یا مزید بھی اگر اس طرح کی چیزیں ہوں جو بیسک یوز کی ہوں، تو کوشش کریں گے کہ اس میں مزید عوام کو جو سہولت مل سکتی ہے، جو ان کو ریاست مل سکتی ہے، تاکہ ان کی تکلیف کم ہو سکے. تو یہ آپ تھوڑا سا لیٹ نہیں ہوئے؟ یہ تو مہنگائی تو آج سے نہیں ہے، یہ تو تقریباً بہت ٹائم ہو گیا ہے. تو ابھی جب یہ حکومت کا ٹینور ختم ہو رہا ہے، اب آپ لوگوں کو یہ چیزیں یاد آ رہی ہے؟ تو پہلے ہونا چاہیے تھا. حکومت کا ٹینور تو بھی 1.5 سال باقی ہے، لیکن یہ کہ اوبیسلی جس رفتار سے، مثال کے طور پہ میں آپ کو سمپل سی ایک بات بتاتا ہوں جس پہ ہر ایک آدمی سمجھ جائے گا کہ $40 کا ایک بیرل تیل تھا آج سے سال پہلے تک. آج کل 85 روپے کا بیرل ہے ایک، مطلب 40 سے اس کا ریٹ بڑھ کے 85 تک چلا گیا ہے. اور ظاہری بات ہے ہم تیل امپورٹ کرتے ہیں، تو اگر اس کا ایفیکٹ آنا ہے تو وہ تو لازمی، اور تیل کا ایفیکٹ ہر ایک چیز پہ آتا ہے جب پیٹرول ڈیزل کی قیمت بڑھتی ہے. اسی طرح گھی ہے، گھی کا تقریباً 3 گنا انٹرنیشنل مارکیٹ میں ریٹ بڑھ گیا ہے. وہ بھی امپورٹڈ ہے، ملیشیا سے آتا ہے، انڈونیشیا سے آتا ہے، وہاں سے آتا ہے، تو اوبیسلی اس کا بھی امپیکٹ ہے. تو بہرحال ہم نے تو اپنی طرف سے کوشش کر رہے ہیں، لیکن یہ ہے کہ اپنے وہ پوزیشن کو دیکھتے ہوئے کہ ہم تو مزید بھی بہت کچھ دینا چاہتے ہیں، لیکن اپنی جیب کو دیکھتے ہوئے عوام کو ریلیف دیں گے. تو اس میں جو کوئی ساتھ ہو رہا ہے وہ انشاءاللہ ہو رہا ہے، جس طرح میں نے آپ کو پہلے بتایا. اور اگلے بجٹ میں انشاءاللہ ہمارا یہ پلان ہے کہ مزید کافی بڑی اماؤنٹ
عوام کی ریلیف کے لیے دی جائے گی انشاءاللہ۔ آپ دیکھیں کہ ایک چیز تو ہے نہیں نا کہ جب ہم بات کریں اب جو کھانے پینے کی چیزیں ہیں وہ تو مہنگی ہو رہی ہیں، آپ نے اس کے بارے میں بتایا، پھر تیل جو ہے نا وہ روزانہ اب پھر کل پرسوں سے یہ کہا جا رہا ہے کہ جی پھر سے تیل کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں، بجلی کی قیمت جو ہے نا 2 دن پہلے پھر 3-3.5 روپے جو ہے نا وہ بڑھ گئی ہے۔ تو یہ مسلسل جو ہے نا ہر جگہ سے، یعنی آپ جتنی بھی عوام کے اوپر جو بوجھ پڑ رہا ہے اب، تو کہیں بھی کوئی ایسے ایریا نہیں ہے کہ جہاں پہ کوئی ریلیف ملے، ہر جگہ جو ہے نا وہ بس مہنگائی بڑھ رہی ہے اور چیزیں مہنگی ہو رہی ہے۔ وہ میں نے جیسے آپ کو پہلے ذکر کیا کہ آپ کو اس کی وجہ بھی دیکھنی چاہیے۔ مطلب ہم یہ جو بار بار کہہ رہے ہیں کہ یہ پرانی حکومتوں کے جو اثرات ہیں وہ آ رہے ہیں۔ مثال کے طور پہ بجلی کی میں آپ کو بات بتاؤں کہ آج تک جو پچھلے 10 سال میں یا 20 سال میں جو پرانی پارٹیوں کی حکومت رہی ہے، آپ نے کہیں سنا ہے کہ انہوں نے کوئی بجلی کا ڈیم بنایا ہے جو کہ پانی سے بجلی بن سکے؟ نہیں بنایا۔ اور کرائے کے بجلی گھر اور فرنس آئل سے ویسے وہ تیل دعویٰ تو بنانا، مسلم لیگ نون کی حکومت جو ہے، جب وہ یہ آپ لوگوں کی حکومت سے پہلے ان کا تو بڑا تو دعویٰ تو وہ کرتے ہیں کہ آخر ٹائم پہ ساری جو ہے نا وہ بجلی کی جو کمی تھی وہ پوری ہو گئی تھی۔ نہیں دیکھیں، اب یہی تو سمجھنے کی بات ہے کہ کمی تو پوری ہو گئی ہے، لیکن وہی چیز بجلی پیدا کرنا ہے، بیچنا آپ نے فار ایگزامپل 10 روپے کا یونٹ ہے، آپ اس کو 20 روپے کا بنا کے 10 روپے کی بیچ رہے ہیں اور وابڈا مسلسل نقصان میں جا رہا ہے، جو کہ 500 ارب سے بڑھ کے 1000 ارب روپے ہو گیا ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ کسی حکومت نے سستی بجلی بنانے کی کوشش نہیں کی، اور بجلی تو بنائی، اس میں اپنے کک بیکس تو لیے، اپنی کمیشنیں تو لیں، لیکن جو مہنگی چیزوں سے بجلی بنتی ہے، مہنگی مطلب صرف عوام کو بجلی تو نہیں چاہیے نا، افورڈیبل ریٹس پہ بھی چاہیے۔ تو اگر انہوں نے کرائے کے بجلی گھر، آپ نے ایک سنا ہوگا پیپلز پارٹی کے دور میں، وہ پھر مشہور بھی ہو گیا تھا، ایک صاحب تھے راجہ رینٹل صاحب، ان کو کہا کرتے تھے راجہ پرویز اشرف، 43 روپے پر یونٹ انہوں نے ایگریمنٹ کیا تھا کہ ہم آپ سے خریدیں گے۔ تو اب 43 روپے کا یونٹ خرید کے اگر آپ 10 روپے کا بیچ رہے ہیں تو آپ نے پہلے 10 روپے کا یونٹ بنانے کے لیے کیوں کام نہیں کیا؟ اب یہ جو ڈفرنس آ رہا ہے، ہم نے ابھی آپ کو پتا ہوگا کتنے ہزار میگا واٹ بجلی کے ڈیمز بنانے کے افتتاح ہو گئے ہیں، اس پہ کام شروع ہو گیا ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ہر ایک حکومت نے آ کے لانگ ٹرم کے لیے نہیں سوچا، اپنے اگلے الیکشن کے لیے، اپنی شارٹ ٹرم بینیفٹس کے لیے، ذاتی بینیفٹس کے لیے۔ حالانکہ اگر آج سے 10 سال 20 سال یہ پانی سے ڈیمز بنا کے بجلی بنانا شروع کرتے تو یہ جو نقصان ہو رہا ہے اور جو ہمیں بجلی مہنگی کرنی پڑ رہی ہے یہ نہ ہوتا۔ فرق صرف یہ ہے کہ آپ نے بجلی تو بنائی، لیکن اپنے ذاتی مفاد کے لیے 20 روپے 30 روپے 40 روپے جو بنتی ہے وہ آپ نے بجلی بنانی شروع کی، اور جو 8 روپے 10 روپے کی بن سکتی ہے اس پہ آپ نے کبھی غور نہیں کیا، جس کا ابھی رزلٹ نکل رہا ہے۔ اچھا، یہ جو مہنگائی جس پیس سے بڑھ رہی ہے، جس تیزی سے گرانی ہے، تو آپ لوگوں کو اندازہ نہیں ہے کہ جو آپ کی پارٹی کا یا حکومت کا جو گراف ہے وہ بڑا تیزی سے گر رہا ہے اس کی وجہ سے؟ دیکھیں، اثر تو ہوتا ہے، یہ تو میں نہیں کہوں گا کہ اثر نہیں ہوتا، اثر تو لازمی ہوتا ہے، لیکن اس میں دیکھ لیں ایک وجہ اگر ڈیفرنٹ اینگل ہوتے ہیں۔ دیکھیں آج مہنگائی ہے انٹرنیشنل لیول پہ، تیل کی قیمتیں انشاءاللہ جو اسٹیمیٹڈ ہے کہ انشاءاللہ اگلے 6 مہینے میں یا سال میں تیل کی قیمتیں گر جائیں گی، یہاں پہ تیل کی قیمتیں نیچے ہو جائیں گی، اس سے تو پھر یہ چیزیں سستی ہونی شروع ہو جائیں گی۔ لیکن دیکھیں سمپل سی بات یہ ہے کہ اگر لوگوں کو تو اس چیز کا اس وقت احساس ہے کہ جی مہنگائی ہے، ہمیں بھی احساس ہے، لیکن ایک چیز ہمارے بس میں نہیں ہے اور ایک چیز ہمارے بس میں ہے۔ مطلب فار ایگزامپل آپ نے عمران خان صاحب کا سنا ہے کہ انہوں نے اپنے کوئی کارخانے لگائے ہیں یا لون لیے ہیں یا اپنی پراپرٹیز بنائی ہیں۔ دیکھیں کرپشن میں عمران خان صاحب نے نہیں لگائے، لیکن ان کے دوستوں نے، ان کے کابینہ میں بہت سارے جو ہے نا وہ وزراء ہے جن کے اوپر کابینہ سے ہٹائے گئے، اس بات پہ ہٹائے گئے کہ ان پہ چارجز تھے۔ اب یہ بھی آپ نے خود ہی بات کی اور خود ہی اس کا جواب بھی دے دیا کہ جس پہ کرپشن کے چارجز آتے ہیں اس کو ہٹا دیا جاتا ہے۔ بالکل۔ پچھلی حکومت میں مجھے بتائیں کبھی پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ میں کسی وزیر کو ہٹایا گیا تھا کہ آپ کرپشن کر رہے ہیں؟ کیا اس وقت کرپشن نہیں ہو رہی تھی؟
مسلم لیگ کی حکومت میں کبھی آپ نے سنا ہے کہ کسی وزیر کو ہٹایا گیا ہے؟ ANP کی حکومت نے کبھی آپ نے سنا ہے کہ وزیر کو ہٹایا گیا ہے؟ آیا اس وقت کرپشن نہیں تھی؟ آپ میڈیا میں ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت کیا ہوتا تھا. لیکن آج اگر کرپشن ہوتی ہے اور اگر وزیر کو ہٹایا جاتا ہے تو یہ میرے خیال میں اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ جی ایک بندہ کرپشن کر رہا ہے اور حکومت نے اس کا، دیکھیں چوری اگر ہوتی ہے تو چوری تو ہو جاتی ہے، لیکن اگر آپ چور کو پکڑتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کچھ اچھا کام کر رہے ہیں. مقصد یہ ہے بات کرنے کا کہ مسئلے مسائل تو ہیں، میں تو یہ نہیں کہوں گا، لیکن آپ اس کے لیے ایکشن بھی لیتے ہیں. ہمارے دور میں کم از کم یہ ہے کہ جو اس وقت آپ نے سنا ہوگا، آپ نے کبھی یہ سنا ہے کہ عمران خان صاحب کے چپڑاسی کے اکاؤنٹ سے اربوں روپے برآمد ہوئے ہیں؟ آپ نے کبھی یہ سنا ہے کہ کسی کے ذاتی نوکر جس کی بیچارے کی شاید 15,000 18,000 20,000 روپے تنخواہ ہو اور پاپڑ والا ہے اور اس کے اکاؤنٹ سے اربوں روپے برآمد ہو رہے ہیں؟ تو کم از کم دیکھیں، اس وقت ہم یہ مانتے ہیں کہ مہنگائی ہے، انشاءاللہ اللہ کرے گا مہنگائی کم ہو جائے گی، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ہم کرپٹ نہیں ہیں. اور جو لوگوں کو یہ بھی پتہ ہے کہ جی اگر یہ آدمی کرپٹ ہے وہ اگلی دفعہ آ کے مزید کرپٹ ہوگا، یہ نہیں کہ وہ ٹھیک ہو جائے گا، ہر اگلی دفعہ جب وہ آتے ہیں وہ مزید کرپشن کرتے ہیں. تو ان لوگوں سے اگر کسی کی امید ہے بھی، وہ یہ ہو سکتی ہے کہ جی یہ مہنگائی کم ہو، مہنگائی آ کے وہ بھی نہیں کم کر سکتے. ابھی حکومت جو کہہ رہی ہے کہ جی نو کانفیڈنس، ہم حکومت کو ہٹا رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں، اول تو یہ ہو بھی نہیں سکتا. لیکن ان سے ذرا کوئی یہ پوچھے، آپ پوچھ لیں کہ جی ٹھیک ہے آپ ہمیں بتائیں کہ آپ کے پاس پلان کیا ہے. ٹھیک ہے، اس پہ ہم آئیں گے. آپ نے جو ابھی یہ بات کی نا کہ اس حکومت میں کبھی اس طرح ہوا ہے کہ خان صاحب کی کسی چوکیدار وغیرہ کے اکاؤنٹ سے اتنے پیسے نکلے، وہ بالکل نہیں ہوا ہے اس میں. اور جو پچھلی جو آپ نے حوالہ دیا یہ سچ بھی ہے کہ ان کے اس طرح جو ہے نا ان کے جو چوکیدار وغیرہ تھے ان کے اکاؤنٹوں سے نکلے ہیں. لیکن اس کے باوجود بھی یعنی یہ بھی پھر بڑا ایک سوال ہے نا عاطف خان صاحب کہ اس کے باوجود بھی جو ہے نا آپ لوگ وہ تبدیلی نہیں لا سکے نا. پھر تو اگر اتنی زیادہ انفلوئنس تھا، کرپشن نہیں تھی، پھر تو جو ہے نا آپ مطلب کچھ تو ڈفرینس ہونا چاہیے تھا نا، تو کچھ بھی ہم نے نہیں دیکھا. دیکھیں ڈفرنس تو یہ ہے کہ مطلب وہی گلاس میں آدھا فل ہے تو کوئی کہے گا کہ آدھا فل ہے، کوئی کہے گا کہ نہیں یہ آدھا خالی ہے. اس PTI کی گورنمنٹ میں ایجوکیشن کا آپ دیکھ لیں کہ PTI کی گورنمنٹ سے ایجوکیشن کا کیا حال تھا. ہاسپٹلز کا، MTIs کا دیکھ لیں کہ پہلے کیا ہوتا تھا ابھی کیا ہوتا ہے. اسی طرح پولیس کا نظام آپ دیکھ لیں کہ پہلے کیا تھا ابھی کیا ہوتا ہے. بہتری آئی ہے، لیکن میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم نے 100% اچیو کر لیا ہے، لیکن کام بہت اچھے بھی ہوئے. فار ایگزامپل صحت کارڈ ہے. اب یہ تو آپ اس غریب آدمی سے پوچھیں کہ جس کی جیب میں 10 لاکھ روپے انشورنس کا کارڈ پڑا ہوا ہے اور خدا نخواستہ اس پہ کوئی بیماری آتی ہے، بیوی باپ ماں بچے بیمار ہوتے ہیں اور وہ پہلے مارا مارا پھرتا تھا، ابھی کسی بھی ہاسپٹل میں ایون پرائیویٹ ہاسپٹل میں وہ چلا جاتا ہے اور وہ 10 لاکھ تک علاج کر دیتا ہے. تو یہ پہلے کیوں نہیں ہوا؟ تو مقصد یہ ہے کہ اچھے کام بھی بہت ہوئے ہیں. نہیں، یہ اس کی ہم بالکل جو ہے نا اپریشیٹ کرنا چاہیے. یہ ایک آپ لوگوں کا اچھا پروجیکٹ ہے، لیکن یہ ایسا نہیں ہے کہ جیسے تمام مسائل کا حل جو ہے نا صرف صحت کارڈ ہے. میرے خیال میں بہت سارے مسائل ہیں ایسے اور بھی. نہیں دیکھیں، وہ تو میں نے آپ کو بتایا کہ تمام مسائل کا حل صحت کارڈ نہیں ہے، لیکن ہر ایک شعبے میں فار ایگزامپل ایجوکیشن ہے. ایجوکیشن میں پہلے کس طرح بھرتیاں ہوتی تھی آپ کو پتہ ہوگا، جی ابھی کس طرح بھرتیاں ہوتی ہیں. پہلے ہاسپٹلز میں آپ دیکھتے تھے کہ ابھی جو MTI ہیں ہاسپٹلز آپ ابھی دیکھ لیں کہ ان کی حالت بہت بہتر ہو گئی ہے. اور ہیلتھ کے شعبے میں چاہے وہ صحت کارڈ ہو، دیکھیں عام آدمی کو کیا چاہیے، عام آدمی کو اینڈ رزلٹ چاہیے کہ اس کو علاج اچھا ملے، اس کو تعلیم اچھی ملے، اس کے ساتھ تھانے میں رویہ، میں اپنا تھانے دار لگاؤں گا بالکل، تو میرے کہنے پہ کسی کو پکڑے گا کسی کو چھوڑے گا. تو اس میں جو تبدیلی ویسے آئی اس ہے، پہ بھی بڑے سوالات ہیں، پولیس کے اوپر اس میں بھی ہے. لیکن یہ جو ابھی ہم بات کر رہے ہیں کہ جو PTI کا، یعنی ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ان کا گراف جو ہے نا بڑا تیزی سے گر رہا ہے، اور وہ بلدیاتی انتخابات کا پہلا مرحلہ جو تھا اس میں ہم نے دیکھا بھی. تو اب تو اس کی جو ہے نا وہ مرحلہ مکمل بھی ہو گیا ہے. آج جو ہے نا اس کے وہ آفیشیل رزلٹ بھی آ گئے ہیں. تو آپ سمجھتے نہیں ہیں کہ یہ اسی وجہ سے ہوا کہ مہنگائی ہے، نیچے جو ہے نا لوگوں کی زندگی میں کوئی چینج نہیں آیا، ان کے مسائل بڑے ہیں؟ دیکھیں باقی تو الحمدللہ میں یہ کہوں گا کہ باقی تو مسائل بڑے نہیں ہیں، کم ہوئے ہیں. مہنگائی کا ضرور میں یہ مانتا ہوں کہ اس کا ایفیکٹ ہے، کیونکہ ہمارا بھی ظاہری بات ہے حلقوں میں ہوتے ہیں، لوگوں سے ملتے ہیں.
تو مہنگائی کا ایفیکٹ ہے. لیکن یہ جو بلدیاتی انتخابات کے نتائج آئے ہیں، یہ اگر آپ اس پہ غور کریں، باقی پارٹیز نے 3 مہینے 6 مہینے، کہ وہ ہماری اپنی پارٹی کی غلطی ہے کہ ہم نے 2 ہفتے پہلے، آپ کو بھی پتا ہوگا کہ ہم نے ٹکٹیں کب دیں کینڈیڈیٹس کو. 18 تاریخ کو الیکشن تھا، 1 تاریخ کو ہم نے ٹکٹیں دے دیں. اب 2 ہفتے میں 14-15 دن میں کیمپین میں کینڈیڈیٹ میں مخالف کینڈیڈیٹ کھڑے ہو جاتے ہیں. ہمارے اپنے جو امیدوار تھے پی ٹی آئی کے کوئی اور کھڑے ہو گئے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ کے پاس تیاری کے لیے 3 مہینے 6 مہینے ہوتے ہیں، آپ وہ چیزیں مینج کر لیتے ہیں. لیکن جب آخری 2 ہفتے میں کیوں تیاری نہیں کی اس میں؟ تو دیکھیں، جو الیکشن کا تھا آخری وقت تک کہ الیکشن پوسٹ پون ہو جائے گا، عدالت کا فیصلہ تھا. آپ کو پتہ ہے کہ عدالت کا ہم آخری وقت تک، سپریم کورٹ نے پھر فیصلہ دے دیا، ہمیں کرنا پڑ گیا. تو اس کی وجہ سے ہمیں، اور وہ دو کہ ہماری اپنی، مطلب میں خود مانتا ہوں کہ ہماری اپنی پارٹی کی غلطی تھی، ہمیں ٹکٹیں جلدی دینی چاہیے تھی. اس کی وجہ سے ہمیں بڑا نقصان ہوا. دوسرا بڑا نقصان جو ہوا وہ ہم نے جو اگر فار ایگزامپل میں آپ کو مردان کی بات بتاتا ہوں. مردان میں ہم نے ہر ولیج کاؤنسل پہ الیکشن ہونا تھا. اور عاطف خان صاحب، مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے. میں ناظرین عاطف خان صاحب کے ساتھ دلچسپ گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد دوبارہ آئیں گے تو یہ بلدیاتی انتخابات پہ ان سے مزید سوالات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیں. بریک کے بعد دوبارہ خوش آمدید. بریک سے پہلے ہم بلدیاتی انتخابات کی بات کر رہے تھے. تو جو پہلا مرحلہ تھا اس میں کچھ 13 اضلاع میں میرے خیال میں نامکمل انتخابات تھے. کل اس میں پولنگ ہوئی ہے اور آج جو ہے وہ غیر حتمی ہے، غیر سرکاری جو نتائج سامنے آئے ہیں وہ میں آپ کو شیئر بھی کر دیتا ہوں کہ اس کے مطابق جمعیت علماء اسلام نے 23 سیٹیں حاصل کی ہیں، پی ٹی آئی نے 19 حاصل کی ہیں اور آزاد امیدوار جو ہے وہ 10 ہیں. اے این پی کے 6 سیٹیں آئی ہیں اور مسلم لیگ نون کے جو ہے وہ 3 ہیں، جماعت اسلامی کے 2 ہیں، ٹی ایل پی کے 2 ہے اور پیپلز پارٹی کی جو ہے نا 1 نشست ہے. تو اس لحاظ سے جو پہلا مرحلہ تھا وہ اب مکمل ہو گیا ہے. اب دوسرے مرحلے کے انتخابات جو کہ مارچ کے اینڈ میں ہونے ہیں. تو یہ جو ابھی آپ بات بھی کر رہے تھے بلدیاتی انتخابات کے، تو آپ لوگ تو کہہ رہے تھے کہ خیبر پختونخوا جو ہے وہ پی ٹی آئی کا ہے. تو ان انتخابات سے تو ایسے لگ رہا ہے کہ اب تو وہ آپ لوگوں کا نہیں رہا خیبر پختونخوا. دیکھیں، وہی میں آپ کو بتانے کی کوشش کر رہا تھا کہ ایک تو جو ہماری اپنی پارٹی کی یا ہماری اپنی غلطی، میں خود اپنی غلطی تسلیم کرتا ہوں کہ ہم نے ٹکٹیں بہت زیادہ لیٹ دے دیں. جو اگلا جو مرحلہ آ رہا ہے اس میں ہماری کوشش یہ ہے کہ انشاءاللہ آج کل میں ٹکٹس فائنل ہو جائیں. اچھا. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو ولیج کاؤنسلز تھے، میں مردان کی مثال آپ کو دے دیتا ہوں کہ مردان میں ولیج کاؤنسل پہ آپ نے 7 ٹکٹیں دینی تھی، کیونکہ وہ جنرل، پھر فیمیل، پھر کسان، یوتھ، یہ سارا مائنورٹی، ایک ولیج کاؤنسل پہ 7 ٹکٹیں دینی تھی. مردان کا جو ہم نے ٹوٹل حساب کتاب کیا، 2 دن رہتے تھے. اچھا. اور 2 دن میں ہم نے تقریباً 3000 سے کچھ کم ٹکٹیں دینی تھی. اچھا. جو کہ ہمارے لیے پاسبل نہیں تھا. تو ہم نے پھر یہی بہتر سمجھا کہ جی یہ تو مطلب مشکل کام ہے. اوبیسلی مطلب امیدوار زیادہ ہوتے ہیں اور آپ اس سے بھی اندازہ لگائیں کہ ہمارے ایک اس پہ تحصیل پہ 17 امیدوار تھے. تو اس کا مطلب ہے کچھ ہے، ووٹ ہے تو لوگ ٹکٹیں مانگ رہے ہیں نا. ابھی باقی پارٹیوں کا آپ دیکھ لیں تو مشکل سے ان کے 1 یا 2 کینڈیڈیٹ اپلائی کرتے تھے. تو اس وجہ سے پھر ہم نے جو ولیج کاؤنسل کی ٹکٹیں تھیں، ہم نے انہیں کہا کہ جی بس ٹھیک ہے، آپ الیکشن لڑ رہے ہیں، پارٹی کے لوگ ہیں اور آپ الیکشن جیتیں گے تو بس آپ پی ٹی آئی میں ہی ہوں گے. تو پھر اس میں مسئلہ یہ ہوا کہ الیکشن سمبلز ڈیفرنٹ تھے. اب ایک کینڈیڈیٹ جب جاتا تھا ولیج کاؤنسل کا تو وہ کہتا تھا کہ جی ایک سلائی مشین ہے، ایک واشنگ مشین ہے، ایک جو بھی باقی وہ تھے گھڑی ہے، کسی کا کیا نشان، کسی کا کیا نشان. اور جو باقی پارٹیز تھیں انہوں نے پہلے سے ٹکٹیں دے دی تھی. جی. تو وہ صرف ووٹ مانگتے تھے صرف ایک کتاب کے لیے،
یا نشان کے لیے، یا ووٹ مانگتے تھے لالٹین کے لیے یا تیر کے لیے، اور ہمارے لوگ جا کے کہ جی ایک یہ ہے، ایک یہ ہے، ایک یہ ہے، اور ایک بیٹ بھی ہے. تو اس وجہ سے ہمارا مسئلہ یہ تھا. ابھی انشاءاللہ یہ نیکسٹ فیز میں آپ دیکھ لیں گے کہ جو رزلٹ ہوگا وہ کافی بہتر ہوگا ہمارا. یہ نہیں کہ ووٹ کم نہیں ہوا، ظاہری بات ہے کچھ لوگوں کو، اب جب آپ 9 سال حکومت میں رہتے ہیں تو کچھ لوگوں کو آبویسلی وہ فیکٹر بھی ہوتا ہے. یہ پوری دنیا میں ہر حکومت کے ساتھ، ہر ایک پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ ہوتا ہے. مہنگائی کا بھی ایفیکٹ تھا اور زیادہ ہماری اپنی غلطیاں تھیں. تو وہ انشاءاللہ نیکسٹ فیز میں جو ہم نے غلطیاں کی اس سے جو سیکھا، انشاءاللہ اگلی دفعہ آپ دیکھیں گے رزلٹ بہت بہتر ہوگا. یہ جو ابھی یعنی 5 ڈویژنوں میں الیکشن ہوئے پہلے مرحلے میں نا، تو جو میئر کا انتخاب، جو ہر ڈویژن میں ایک میئر، جیسے پشاور ڈویژن کا ایک میٹروپولیٹن سٹی ہے تو اس کا ایک میئر، وہ آپ لوگ ہار گئے ہیں، رضوان بنگش تھے آپ لوگوں کے امیدوار. تو اس طرح یہ 5 ڈویژنوں میں صرف ایک ڈی خان، جس میں کل وہ علی امین کا بھائی جیتا ہے، عمر امین گنڈا پور، باقی تو 4 ڈویژن آپ لوگ ایسے سمجھ لیں کہ ہار گئے. اور آپ اپنا جو آپ کا ضلع ہے، آپ کا اپنا حلقہ، وہاں سے بھی آپ لوگ ہار گئے ہیں، وہاں سے این پی کے کینڈیڈیٹ جیتا ہے. تو آپ سمجھتے نہیں ہیں کہ یہ، آپ تو یہ بتا رہے ہیں کہ کچھ اختلافات ہیں، لیکن اس میں یہ بھی فیکٹر ہے کہ لوگ جو ہے نا اب انہوں نے اپنا فیصلہ دے دیا ہے بس آپ لوگوں کے نہیں خلاف. دیکھیں، اس کو آپ لوکل باڈیز کے الیکشن کو آپ وہ صوبائی لیول پہ یا اس لیول پہ، فیڈرل لیول پہ نہیں وہ کر سکتے. دیکھیں اس میں لوگوں کے مسائل ڈیفرنٹ ہوتے ہیں. لوگوں کا گلی کوچے کا، رشتہ داریوں کا، برادریوں کا، خاندانوں کا، اس میں زیادہ ووٹ اس بیس پہ پڑتا ہے، کیونکہ لوگوں کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ جی یہ تو ہم، مطلب ابھی جو اگر یہ میئر بنے بھی ہیں، انہوں نے تو نہ فارن پالیسی چینج کرنی ہے، نہ انہوں نے کوئی صوبائی لیجسلیشن کرنی ہے، نہ انہوں نے کوئی اکنامک پالیسی دینی ہے. تو وہ چھوٹے چھوٹے مسائل کے لیے جو ان کا کام ہوتا ہے لوکل باڈیز کا، تو لوگوں نے اس بیس پہ، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ خاندانوں پہ، برادریوں پہ، اس بیس پہ لوگ زیادہ ووٹ دیتے ہیں. اور یہ ہر لوکل گورنمنٹ میں اس طرح ہوتا ہے. تو اس کو آپ بیس نہیں بنا سکتے کہ جی آپ کو یاد ہوگا جب 2015 میں تھا شاید یا 16 میں، جب ہم نے پہلی دفعہ لوکل گورنمنٹ کا الیکشن کروایا تھا، 15 تھا، بالکل 15 تھا، تو اس وقت بھی پی ٹی آئی کی پوزیشن اتنی اچھی نہیں تھی. لیکن جب صوبائی الیکشن ہوا اور فیڈرل الیکشن ہوا، پھر اس میں کافی پوزیشن ہماری بہتر ہوئی تھی. اور اس کے اپارٹ کہ کون جیتتا ہے یا کون ہارتا ہے، دیکھیں کم از کم یہ کریڈٹ تو دے دیں کہ پہلی دفعہ اس دور میں ہر ایک جمہوری پارٹی لوکل گورنمنٹ کے الیکشن نہیں کراتی. اور ہم نے چاہے جیتے یا ہاریں، لیکن کم از کم دیکھیں سسٹم تو چل پڑا ہے نا. لوکل گورنمنٹ کے الیکشن پچھلے ٹینور میں کرائے، لوکل گورنمنٹ کے الیکشن اس ٹینور میں کرائے. اور دوسری بات یہ ہے کہ معذرت کے ساتھ عاطف خان صاحب، اس ٹینور میں جو آپ لوگ یہ کرا رہے ہیں تو یہ 2 سال تاخیر سے ہو رہے ہیں. تاخیر کی تو دیکھیں اپنی بھی وجہ ہیں، وہ صرف حکومت کی وجہ سے نہیں ہے. اس میں لیجسلیٹو پرابلم تھے، کچھ عدالتی ایشوز پینڈنگ تھے. آپ کو پتہ ہوگا ہائی کورٹ میں کیس تھا، سپریم کورٹ میں کیس تھا، اس وجہ سے بھی ہوئے ہیں. حالانکہ عمران خان صاحب تو اس پہ کافی زور دیتے رہے ہیں کہ جی یہ جلدی سے جلدی کروا دیں. اور اس کا کریڈٹ یہ بھی جاتا ہے کہ جس طرح آپ نے کہا کہ کون جیتا کون ہارا، لیکن کم از کم جو ایک ڈیموکریسی کا ایک ٹیئر ہے لوکل گورنمنٹ کا، اس پہ ہم نے 2 دفعہ الیکشن کرائے. دوسری بات کہ پہلی دفعہ ڈائریکٹ الیکشن کرائے میئر کے لیے. جی، انڈائریکٹ الیکشن نہیں ہے. وہ جو لوگ ناظم الیکٹ ہوتے تھے، پھر اس میں سے کوئی پیسوں کے زور پہ ایک ناظم کو پکڑا، 2 کو پکڑا، کسی کو پیسے دیے، کسی کو کیا کیا، اور ناظم بن گئے، اور پھر وہ انہی لوگوں کے کام کرتا رہتا تھا. یہ پہلی دفعہ ڈائریکٹ ووٹنگ ہوئی ہے، مطلب ایک ناظم نے 50,000 60,000 لوگ انہوں نے ووٹ دیا ہے. تو یہ ایک چاہے جو بھی پارٹی جیتے، لیکن کم از کم ایک ڈائریکٹ سلسلہ ہے. بیچ میں جو ایک ٹیئر تھی کہ جس میں آپ کو بھی پتہ ہے کہ کیا ہوتا تھا، پیسے چلتے تھے، عجیب عجیب حرکتیں ہوتی تھی، تو وہ کم از کم ختم ہو گئی ہیں. اچھا، یہ جو ابھی الیکشن میں جس طرح کے ابھی ہم ذکر کر رہے ہیں کہ بلدیاتی انتخابات میں آپ کی پارٹی تو ابتدائی مرحلے میں تو ہار گئی ہے، ابھی سیکنڈ مرحلہ بھی جو ہے وہ بھی ہونا ہے. تو یہ جو ماضی میں اگر ہم دیکھیں تو خیبر پختونخوا میں جس طرح کے الیکشن، یہ 3-4 الیکشن ہیں، یہ تو میں نے خود بھی کور کیے ہیں، آپ کو بھی پتہ ہے کہ الیکشن سے پہلے ایک قسم کی ہوا چلتی ہے نا. تو کیا یہ جو ابھی جی آئی جیتی ہے
یہ جو ابھی ہوا تبدیل ہوئی ہے جیسے کچھ لوگ کہہ رہے ہیں، یہ امپیکٹ کرے گا جو 2023 کا جنرل الیکشن ہے اس پہ کرے گا یہ؟ میرے خیال میں تو نہیں کرے گا. اچھا. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ انشاءاللہ جو میں نے آپ کو بتایا کہ ابھی 1.5 سال باقی ہے، تو ہم سے اگر آپ یہ دیکھ لیں کہ موسٹلی تو لوگوں کو، باقی تو ٹھیک ہے چھوٹے موٹے گلے ہر حکومت سے ہوتے ہیں، ہر جگہ ہوتے ہیں، لیکن جو مین لوگوں کا آپ بھی سنتے ہوں گے، ہم بھی سنتے ہیں کہ مہنگائی کا، تو وہ انشاءاللہ تعالیٰ اگر ہم مہنگائی، دو چیزیں ہیں، ایک یہ ہے کہ اگر انٹرنیشنل لیول پہ تیل کی قیمت یا گھی کی قیمت وہ نیچے آنا شروع ہو جاتی ہے تو انشاءاللہ اس کا ایفیکٹ یہاں پہ آئے گا. دوسرے نمبر پہ جو میں نے ریلیف کی بات کی کہ اگر ہم انشاءاللہ بجٹ سے پہلے یا بجٹ کے دوران عوام کو اور زیادہ ریلیف دے دیتے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ اس کا بہت اچھا امپیکٹ ہوگا. کیونکہ مین تو اگر آپ کسی سے پوچھ لیں، مطلب بری سی بات ہے لیکن وہ جو پہلے ہوتا تھا وہ مسٹر 10% نہیں ہے، ایزی لوڈ نہیں ہے، جو پہلے قصے چلتے رہتے تھے وہ چیزیں نہیں ہیں. ای ٹی ایم کا نام تو ہم سن رہے ہیں. وہ تو دیکھیں، وہ تو پولیٹیکل اوپوننٹ کچھ بھی کہہ سکتا ہے، لیکن یہ جو میں آپ کو چیزیں بتا رہا ہوں، یہ کیسز جو ابھی چل رہے ہیں، چاہے وہ نواز شریف کے خلاف ہوں، چاہے وہ زرداری کے خلاف ہوں، چاہے وہ جس کے بھی خلاف ہو، یہ ہم نے نہیں بنائے. اچھا، یہ جو ابھی آپ لوگ، ظاہر ہے کہ ابھی ہم بات کر رہے ہیں یہ بلدیاتی انتخابات کی، تو اس میں 4 ڈویژنوں میں تو آپ لوگوں کے ہار گئے ہیں، صرف ایک ڈی خان میں جیتے ہیں. تو جو امیدوار جیتے ہیں، جو اپوزیشن جماعتیں ہیں، ظاہر ہے وہ ان کے ذہنوں میں کچھ خدشات ہیں کہ یہاں پہ ظاہر ہے کہ ابھی جو حکومت ہے وہ پی ٹی آئی کی ہے، وہ وزیر بھی ان کا ہے، وزیر اعلیٰ بھی ان کا ہے، تو وہ ایسے مطلب خدشات کا اظہار کر رہے ہیں کہ شاید ان کو بلدیاتی انتخابات میں، یعنی وہ جیت تو گئے ہیں لیکن انہیں شاید کام کرنے نہ دیا جائے، ان کے لیے رکاوٹیں کھڑی کی جائے گی. اس میں سمپل سی بات یہ ہے کہ جن لوگوں نے اپنے مینڈیٹ سے زیادہ لوگوں سے وعدے کیے ہیں، مثال کے طور پہ اگر کوئی تحصیل ناظم کے لیے کھڑا تھا، میئر کے لیے، اور وہ کہتا تھا کہ جی بہت مہنگائی ہے، میں آ کے مہنگائی کم کر دوں گا، تو اس کو تو بھی پرابلم ہوگی. کیونکہ وہ تو ٹھیک ہے کھڑے ہو کے ویسے وعدے کرنا، جھوٹ بولنا تو اور بات ہے، لیکن اب وہ مہنگائی کم تو نہیں کر سکتے. اب یہ تو ان کا اختیارات کی بات کر رہے ہیں آپ لوگ، ان کے اختیارات میں کوئی ہرڈل تو نہیں کریں گے نا ایسے کہ ان کے اختیارات کم کریں گے؟ جو ان کے اختیارات ہیں وہ ان کے وہی اختیارات ہیں. اچھا. لیکن اگر انہوں نے اپنی طرف سے اختیارات زیادہ سمجھے تھے یا لوگوں سے وعدے زیادہ اختیارات کے کیے تھے تو اس کے تو ہم رسپانسبل نہیں ہیں، لیکن جو ان کے اختیارات ہیں ان کو انشاءاللہ تعالیٰ اپنے اختیارات پورے ملیں گے. اچھا، اب یہ جو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی حالیہ ایک رپورٹ آئی ہے تو وہ بھی آپ کے علم میں ہوگا، زیادہ ٹائم نہیں ہوا ہے، تو آپ لوگوں کا تو یہ ہے کہ آپ جو خان صاحب کا ایک خاص ایک برانڈ تھا کہ کرپشن کے خلاف جہاد، کرپشن بالکل جو ہے نا اس کا ایک بیانیہ ہے، جیسے ایک نیریٹو ہے آپ لوگ، تو اس نیریٹو کے باوجود اس طرح کی رپورٹیں آنا، ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل جو ہے وہ کوئی پاکستان کا ادارہ بھی نہیں ہے، تو آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ جو رپورٹس ہوتی ہیں، ڈفرینٹ رپورٹس ہوتی ہیں، ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی اپنی ایک ظاہری بات ہے کہ ان کا اپنا ایک کرائٹیریا ہوتا ہے کہ جی ہم نے 1000 لوگوں کو انٹرویو کیا، وہ تو بہرحال جو بھی ہے. جو نیا سروے آیا ہے پولیٹیکل پارٹیز کا یا پولیٹیکل لیڈرز کا، اس میں آپ نے دیکھا ہے کہ اس وقت پی ٹی آئی کی پاپولیرٹی ابھی بھی سب سے زیادہ ہے. تو یہ تو ڈفرینٹ سرویز آتے رہتے ہیں، کوئی ایک اینگل سے دیکھتا ہے، کوئی دوسرے اینگل سے دیکھتا ہے. جہاں تک آپ کرپشن کی بات کر رہے ہیں اس میں یقیناً میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں ہمیں بہت زیادہ ڈراسٹکلی ہمیں اپنی لاز میں، جو کہ بہت زیادہ سینٹر سے ریلیٹڈ ہے، وہاں پہ ہمیں بہت زیادہ چینجز لانی پڑیں گی. اچھا. اور اس کے بغیر نہیں ہوگا. تو یعنی آپ اس کو مانتے ہیں کہ جو آپ لوگوں کا ایک بیانیہ تھا اس پہ عمل درآمد نہیں ہوا ہے، یا وہ مشکل ہے اس کا جو ہے نا وہ نہیں، دیکھیں میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ نہیں ہوا، لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ اس میں جب تک آپ کے پاس فیڈرل گورنمنٹ میں اس حساب سے میجورٹی نہ ہو جس کے لیے آپ اپنی جو آپ کی سوچ ہے یا جو آپ کی خواہش ہے یا جو آپ نے کمٹمنٹ کی ہوئی ہے اس کے مطابق لیجسلیشن آپ کر سکیں. دیکھیں اسی طرح نیشنل اسمبلی میں دیکھ لیں، اسی طرح سینٹ میں دیکھ لیں، دیکھیں کولیشن گورنمنٹ کی بہت مجبوریاں ہوتی ہیں
اور اس میں آپ اپنا منشور اس طرح سے نہیں امپلیمنٹ کرا سکتے جس حساب سے اگر آپ کی 2/3 میجورٹی ہو، جس طرح ملی ہے نواز شریف صاحب کو ملی ہے، بلکہ میرے خیال میں شاید 2 دفعہ ملی ہے، اسی طرح باقی پولیٹیکل پارٹیز کو ملی ہے۔ کرپشن کو روکنے کے لیے ایک بگر پکچر ہے کہ آپ نے جو معاشرے میں کرپشن کو برا کہنا ہے ہر ایک آدمی نے، یہ کوئی بات نہیں ہے کہ جی ٹھیک ہے کھاتا ہے تو لگاتا بھی ہے، یہ تو کوئی بات نہ ہوئی۔ آپ نے مطلب یہ آپ صرف یہ لیول دیکھ لیں کہ پچھلے دنوں میں BBC دیکھ رہا تھا، اس میں ایک فٹ بالر ہے انگلینڈ کا، جی، اس نے کہیں اپنی بلی کو چاہے غصے میں یا جو بھی تھا اس نے لات ماری۔ اچھا، اس نے بلی کو لات ماری، وہ جب گراؤنڈ میں آیا لوگوں نے اس کے اوپر آوازیں کسنا شروع کر دی، اس کو برا بلا کہنا شروع کر دیا۔ مطلب صرف اس نے ایک جانور کے ساتھ رویہ ٹھیک نہیں تھا، اور لوگوں کے ذہن میں ہے کہ یار یہ تو نہیں کرنا چاہیے تھا اس کو۔ ہمارے ہاں لوگ کرپشن کر کے کرپشن کی تاریخیں بھگت رہے ہوتے ہیں، اور جب آتے ہیں تو جیسے پتہ نہیں کشمیر فتح کر کے آئے ہوں، لوگوں کی بیسمنٹ سے اربوں روپے نکلتے ہیں، پھر بھی وہ لوگوں کے سامنے جا رہے ہوتے ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ کرپشن کو ہمیں 2 طریقے سے، ایک تو معاشرے میں بھی اس کو غلط سمجھنا ہوگا، یہ نہیں کہ ہم کہیں کہ جی ٹھیک ہے مطلب کر رہا ہے تو خیر ہے تھوڑی بہت کرپشن کر لے یا جو بھی ہے، اور دوسری قوانین کے ذریعے، جو ہم قوانین کے ذریعے ہے فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے بہت زیادہ چیزیں ایسی ہیں، جس طرح مثال کے طور پر بیوروکریسی ہے، بیوروکریسی جتنی بھی ہے اس پہ آپ صوبائی قوانین اپلائی نہیں کر سکتے، وہ فیڈرل قانون کے اندر آتے ہیں، وہ امپلائیز بھی فیڈرل گورنمنٹ کے ہوتے ہیں۔ اچھا، تو وہ چیزیں ساری اس طرح ہیں کہ وہ ہم کرنا چاہتے بھی ہیں، لیکن جس طرح میں نے بتایا کہ جب تک آپ کے پاس 2/3 میجورٹی نہیں ہوتی تو بہت مشکل ہوتا ہے۔ جب کولیشن پارٹنرز ہوتے ہیں تو کولیشن پارٹنر تو آپ کے ساتھ چل رہے ہوتے تو ہیں۔ یعنی آپ کا مطلب یہ ہے کہ جو کام ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہو سکا ہے کرپشن روکنے کے لیے؟ یہ میں نہیں کہوں گا کہ نہیں ہو سکا، لیکن جس لیول پہ ہم لوگوں کو کرنا چاہیے تھا اس لیول پہ، یا جو عمران خان صاحب کی خواہش ہے یا ہماری خواہش ہے یا لوگ جو چاہتے ہیں کہ جی کرپشن پہ اس طرح کا بالکل مطلب وہ اس کے ساتھ آئرن ہینڈ کے ساتھ اس کو ٹیکل کیا جائے، اس میں پرابلمز ہیں ابھی۔ اچھا، اب کچھ جو ہے نا آپ کے پاس تو 2 پورٹ فولیو ہے، ایک فوڈ کا بھی ہے، اسپیشل ٹیکنالوجی زون جو ہے نا ان کا بھی، سوری یہ سائنس اور ٹیکنالوجی کا۔ تو سائنس اور ٹیکنالوجی میں ابھی یہاں پہ 4 اسپیشل ٹیکنالوجی زونز بن رہے ہیں، ایک سوات میں ہے، مردان میں ہے، ہری پور میں ہے، اور ایک جو ہے پشاور میں ہے۔ تو یہ آپ کا تعلق مردان سے ہے، تو آپ نے ایک ادھر جو ہے نا اس کو وہاں پہ بنا رہے ہیں، وزیر اعلیٰ صاحب کا تعلق سوات سے ہے تو ایک سوات میں بن رہا ہے اسپیشل ٹیکنالوجی زون۔ پشاور ظاہر ہے کہ ایک میٹروپولیٹن سٹی ہے، ہری پور میں بھی وہ ذرا جو ہے نا ان کی بھی تھوڑا وہ پاورفل لوگ ہیں، تو یہ جو جنوبی اضلاع ہے یہ آپ لوگوں نے بالکل نظر انداز کر دیا ہے۔ دیکھیں اس کے لیے جگہ چاہیے، جہاں ہمیں جگہ اویلیبل ہوئی وہ ہم نے فوراً کر دیے ہیں، لیکن اس کا پروسیس بند نہیں ہے۔ ابھی بھی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جہاں پہ ہمارے پاس گورنمنٹ کی لینڈ اویلیبل ہوتی ہے، یہ جو آپ نے 4 جگہ بتائیں اس میں ہمیں آلریڈی گورنمنٹ لینڈ مل گئی، مطلب یہ گئی کہ پہلے سے تھی، اور ہم نے اس کو ڈیمارکیٹ کر کے اس کی جو ڈاکومنٹیشن ہے، تو فی الحال ہمارا ہے پروگرام جنوبی اضلاع میں کوہاٹ کی طرف، انشاءاللہ وہاں ہم زمین کا دیکھ رہے ہیں، جیسے ہی ہمیں وہاں پہ لینڈ کنفرم ہو جاتی ہے تو انشاءاللہ وہاں بھی ہمارا پلان ہے اسپیشل ٹیکنالوجی زون بنانے کا۔ ناظرین، عاطف خان صاحب کے ساتھ انٹرویو کا سلسلہ جاری ہے، ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد دوبارہ آئیں گے تو کچھ مزید ٹاپک ان کے سامنے رکھیں گے، ہمارے ساتھ رہیں۔ بریک کے بعد دوبارہ خوش آمدید۔ اچھا عاطف خان صاحب، یہ جو ابھی ہری پور میں آپ لوگوں نے یہ اسپیشل ٹیکنالوجی زونز کا افتتاح کیا ہے، تو کیا وہ جو وہاں پہ مرکز ہے وہ آپریشنل ہو گیا ہے یا اس میں ابھی کام ہونا ہے؟ اس میں ابھی کام ایک جو ہے اس میں تو فوراً سے کام شروع ہو سکتا ہے، دوسرے میں ابھی انشاءاللہ کچھ دنوں میں، اس کا مقصد دیکھیں یہ ہے اسپیشل ٹیکنالوجی زون کا
کہ اس میں جو بھی انٹرنیشنل فرمز آتی ہیں، بدقسمتی سے یہاں پہ ہم وہی پرانی چیزوں میں لگے ہوئے ہیں اور دنیا بہت آگے نکل گئی ہے. ہم وہ ماحول پرووائڈ کریں گے ڈاکومنٹیشن کے حساب سے، انسینٹیوز کے حساب سے، انفراسٹرکچر کے حساب سے، تاکہ انٹرنیشنل کمپنیز جو ٹیکنالوجی سے ریلیٹڈ ہیں، اسپیشل ٹیکنالوجیز جو ہیں، جی وہ لوگ آ کے یہاں پہ انشاءاللہ انویسٹمنٹ کریں. اور کیونکہ آنے والا دور کیا، موجودہ دور بھی ٹیکنالوجی کا ہے، چاہے وہ انفارمیشن ٹیکنالوجی ہو، چاہے وہ سائنس ہو، جو بھی ہے، لیکن ٹیکنالوجی کا دور ہے. آج کل وہ پرانے تلواروں والی اور بندوقوں والی دور نہیں رہا. بالکل. ٹیکنالوجی جس ملک کے پاس ہوگی وہ ترقی کرے گا. تو اسی وجہ سے ہم نے یہ سٹارٹ لیا ہے کہ اسپیشل ٹیکنالوجی کے لیے اس میں انسینٹیوز ہیں فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے، پروونشل گورنمنٹ کی طرف سے، کہ وہ لوگ آئیں اور ہمارے لوگ اس میں پارٹیسپیٹ کریں. تو یہ اس کا مقصد ہے انشاءاللہ. یہ جو اسپیشل ٹیکنالوجی زونز اتھارٹی ہے، یہ کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ آپ لوگوں کی حکومت چلی گئی تو کوئی اور حکومت آ کے اس کو ختم ہی کر دیں؟ میرے خیال میں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس کو رول بیک کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. اچھا. کیونکہ وہ اس وقت کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے. اس کی قانونی مطلب قانونی کوئی تحفظ حاصل ہے؟ اتھارٹی یہ نیشنل اسمبلی سے، سینٹ سے یہ باقاعدہ قانون کے تحت پاس ہوا ہے. اچھا. پرائم منسٹر اس کے چیئرمین ہوتے ہیں، باقی اس کا جو پورا سٹرکچر ہے وہ ہوتا ہے. اور کیا اسی وجہ سے ہے کہ کوئی اس میں آئندہ جو جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ پولیٹیکل بنیادوں پہ کچھ چیزیں رہ جاتی ہیں، تو وہ انشاءاللہ نہیں رہے گی. کیونکہ اس میں جو ریکوائرمنٹ ہے وہ اس وقت انٹرنیشنلی ہمیں اس طرف جانا ہوگا. اچھا. نہیں وہ بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے. اب تو جو ہے نا یہ ایسا دور ہے، یہ تو بہت پہلے اس پہ کام ہونا چاہیے تھا. اب اگر ہم انڈیا اور چائنا کی اس کے ساتھ اگر کمپیئر کریں تو ادھر تو پتہ نہیں کتنے زونز ہیں. بالکل. یہ جو انفارمیشن ٹیکنالوجی ہے اس کا بھی آپ کے پاس یہ پورٹ فولیو ہے، تو اس میں جو ہے نا اب یہ منسٹری بھی یہاں پہ اتنی پرانی نہیں ہے، تو اس میں کیا ایسے بڑے بڑے کام آپ لوگ کر رہے ہیں یا جو آنے والے دنوں؟ بڑے بڑے کام میں آپ کو بتا دیتا ہوں. بڑے ہم نے 4 کرائٹیریا رکھے ہوئے ہیں. اس میں نمبر 1 یہ ہے کہ جو حکومت کے اندر کے جو ڈپارٹمنٹل سسٹم ہے، جو کہ وہ پرانا وہ رجسٹروں کا اور وہ حساب کتاب ہوتا تھا، اس کو ہم پیپر لیس گورنمنٹ کی طرف جا رہے ہیں کہ ہم پورا حکومت کا اندر کا جو سسٹم ہے، اچھا، اس کو ہم ڈیجیٹلائز کر دیں، کمپیوٹرائز اور ڈیجیٹلائز ہو جائے. انشاءاللہ اگلے 6 مہینے میں کوشش کریں گے کہ سارا تو ایک دم سے نہیں ہو سکتا. 32 ڈپارٹمنٹس ہیں، تو ہم 10 ڈپارٹمنٹ سے شروع کریں. ان کی سروسز جو ہیں انشاءاللہ تعالیٰ وہ ڈیجیٹلائز ہو جائیں. اور جو بھی چیزیں ڈیجیٹلائز ہوتی ہیں اس میں بیسک کانسیپٹ یہ ہوتا ہے، ایک اس میں ٹرانسپیرنسی آتی ہے، مطلب کمپیوٹر تو کسی کا رشتہ دار نہیں ہوتا نا، اس کو بھی پتہ ہوتا ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ اس سے ایفیشنسی آتی ہے، چیزیں تیز ہونا شروع ہو جاتی ہیں. یہاں سے آپ نے بٹن دبایا وہاں فائل گئی، وہاں سے بٹن دبایا ادھر فائل گئی. تو مطلب وہ ساری چیزیں ایک نمبر 1 جیسے میں نے بتایا کہ حکومت کے اندر کے سسٹمز کو ڈیجیٹلائز کرنا ہے، پیپر لیس گورنمنٹ کی طرف جا رہے ہیں. دوسرا جو سٹیزن کا، عام شہری کا اور حکومت کا آپس کا جو کام ہوتے ہیں، شہری کو جو حکومت سے کام پڑتے ہیں، وہ ہم CFC کے ذریعے سٹیزن فیسیلیٹیشن سینٹر بنا رہے ہیں. ہر ایک ڈسٹرکٹ میں اس وقت ہم نے اپروو کر لیا ہے. ایک جگہ ہوگی، ایک جگہ مطلب جس طرح ابھی 32 ڈپارٹمنٹ ہے تو 32 ڈپارٹمنٹ کے ڈفرینٹ آفیسز ہیں، اور لوگ جاتے ہیں کوئی برتھ سرٹیفکیٹ کے لیے، کوئی نقشے کی اپروول کے لیے، کوئی اس چیز کے لیے، اس چیز کے لیے. لوگ قطاروں میں کھڑے رہتے ہیں، سردی گرمی 2-4 دفعہ جاتے ہیں. وہاں سے بس جو بھی دفتر سے، سرکاری دفتروں سے آپ کو پتہ ہے کہ وہ ٹال مٹول کر کے پھر آخر میں جو 2000-5000 دے دے تو بس کام ہو جاتا ہے. اس چیز کو ختم کرنے کے لیے ہم نے سٹیزن فیسیلیٹیشن بنا رہے ہیں، جس سے ایک دفتر ہوگا، گورنمنٹ کی جتنے بھی ڈپارٹمنٹس ہیں آپ وہاں جائیں گے اور وہاں پہ بیٹھیں گے. کمپیوٹرائز سسٹم ہوگا، اس کی تھوڑی بہت جو فی ہوتی ہے وہ آپ دیں گے، اور آپ کو اسی وقت جو آپ کو چاہیے ہوگا وہ آپ کو اسی وقت وہاں مل جائے گا. تو یہ رشوت کا، یہ بار بار آنے جانے کا، یہ لوگوں کے کرائے لگتے ہیں، ٹائم ضائع ہوتا ہے، تو انشاءاللہ یہ ہو جائے گا. یہ دوسری چیز ہو گئی. تیسری چیز جو ہم نے IT میں خصوصاً اس وقت کر رہے ہیں، وہ IT کی ٹریننگز کر رہے ہیں. اچھا. کیونکہ ہمارے لوگ، آپ کو پتہ ہے پاکستان میں 24% گریجویٹس جو ہیں وہ بے روزگار ہیں. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت جو مارکیٹ کی ریکوائرمنٹ ہے ان کی کوالیفیکیشن اس حساب سے نہیں ہے. تو اگر فرض کریں 14 سال 16 سال ایک آدمی نے پڑھ بھی لیا، لیکن مارکیٹ میں اس کی ڈیمانڈ نہیں ہے،
انٹرنیشنلی بھی اور پاکستان میں بھی، کیونکہ چیزیں بہت ڈفرینٹ ڈائریکشن میں جا رہی ہیں. تو اس کو ختم کرنے کے لیے ہم نے 8 ارب روپے اپروو کیے ہیں، جس میں 1 لاکھ لوگوں کو انشاءاللہ ہم آئی ٹی میں ٹریننگز دینے جا رہے ہیں اگلے 1.5 سال میں. اور اس میں 3 طرح کی ٹریننگز ہیں. ایک جو بیسک لیول کی ٹریننگ ہے، دوسرے نمبر پہ میڈیم کیٹیگری کی ٹریننگز ہیں، اور تیسرے نمبر پہ ایڈوانس ڈیجیٹل سکلز یا ان کو نینو ڈگریز بھی کہتے ہیں. یہ 3 مہینے سے 6 مہینے تک. اچھا. اور وہ ان چیزوں میں ہوگی جو کہ آج کل دنیا کی ریکوائرمنٹ ہے. تو ایک طرف اگر لوگ وہ پڑھائی کر رہے ہیں جس سے ان کو کوئی جابز نہیں ملتی، اپنا بزنس نہیں کر سکتے، تو ان لوگوں کو ہم 1 لاکھ لوگوں کو انشاءاللہ تعالی آنے والے 1.5 سال میں 8 ارب روپے لگا کے، یہ صوبے کی تاریخ میں چھوڑیں، یہ کسی ہمارے ملک میں کسی صوبے میں یہ نہیں ہوا. یہ ایک بہت بڑا پروگرام ایجپٹ نے شروع کیا تھا، اور دوسرا پروگرام یو اے ای کی گورنمنٹ نے شروع کیا تھا. اور اتنا بڑا پروگرام الحمدللہ ہم اپنے صوبے سے شروع کر رہے ہیں تاکہ ینگ لوگوں کو وہ ٹریننگ دیں تاکہ وہ امپلائیبل ہو سکیں، بجائے اس کے کہ وہ 14 سال اور 16 سال پڑھ کے بھی بے روزگار پھر رہے ہوں. تو اس کے لیے ہے. تیسرا جو ٹریننگ کا کمپوننٹ میں نے آپ کو بتایا. چوتھا یہ انفراسٹرکچر پروجیکٹس ہیں، جس میں یہ آئی ٹی اسپیشل ٹیکنالوجی زونز ہیں. اس میں ہم ساری یونیورسٹیز میں ایک چھوٹے چھوٹے منی آئی ٹی پارک کہہ لیں وہ بنا رہے ہیں. تو یہ 4 کام ہیں. انشاءاللہ تعالی کوشش ہے کہ اگلے 1.5 سال میں یہ کمپلیٹ ہو جائیں. جی اللہ کریں. آپ یہ جو ہے نا بڑا اچھا آپ نے اس کا خاکہ بھی پیش کیا ہے. اللہ کرے کہ ایسا ہی ہو. یہ اکثر یہ باتیں ہو جاتی ہے، ماضی میں ہم نے دیکھا ہے کچھ اس حکومتوں میں بھی جو ہے نا بات تو ہو جاتی ہے، لیکن اس پہ پھر اس کو عملی شکل دینا چاہیے. یہ بڑا زبردست ہے. میں تھوڑی سی جو ہے نا کچھ یہ پھر پولیٹیکل ایشوز کی طرف آؤں گا. یہاں پہ بھی خیبر پختونخوا میں ہم دیکھتے ہیں تو گورننس کے جو ہے نا بڑے ایشوز ہیں، یعنی طرز حکمرانی. ہم نے دیکھا کہ تقریباً یہ پچھلے 3-3.5 سالوں میں میرے خیال میں 13 مرتبہ جو ہے وہ کابینہ میں تبدیلی کی گئی. وزراء لیے گئے، وزراء ہٹائے گئے، وزراء کے محکمے تبدیل کیے گئے. آپ بھی ایک ٹائم پہ کابینہ سے باہر تھے. تو یہ جو جس کو ہٹایا جاتا ہے وہ ہمیں اس طرح کے رپورٹس آ جاتی ہیں کہ جی وہ اس کے اوپر کچھ شک وغیرہ تھا، کرپشن، لیکن کسی کو سزا نہیں ہوئی. بس یہ پورٹ فولیو چینج ہو جاتے ہیں، سزا نہیں ہوتی ہے. اس میں دیکھیں سمپل سی بات یہ ہے کہ اصولاً تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کنٹینیوٹی ہونی چاہیے. ظاہری بات ہے، ایک منسٹر آتا ہے ایک ڈپارٹمنٹ میں، 6 مہینے اس کو لگ جاتے ہیں سمجھنے میں، پھر اس کو آگے چیزیں پلان کرنے میں اپنے ویژن کے مطابق، پھر اس کے لیے بجٹ رکھنا، پھر اس مشن یا ویژن یا پلان کو امپلیمنٹ کرانا. تو اصولاً تو یہ ہونا چاہیے. لیکن جہاں تک آپ نے بات کی چینجز کی، چینجز بعض اوقات مجبوری ہو جاتی ہے. اب اگر فار ایگزامپل کسی پہ چارجز لگتے ہیں تو کچھ چیزوں کی دیکھیں، اگر بہت جگہ سے آپ کو ایک خبر آ رہی ہے اور بدقسمتی سے رشوت کا ثبوت نہیں ہوتا، تو اگر کچھ ایسے انسٹنسز ہوئے ہیں جس پہ اگین آپ کو میں یہی کہوں گا کہ آپ کو کم از کم پی ٹی آئی کو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ اگر سزا نہیں ہوئی لیکن کم از کم اس بندے کو یا جو بھی ہو ان کو اگر وہاں سے ہٹایا گیا ہے، تو کم از کم یہ بھی ایک اچھی بات ہے کہ اگر آدمی پہ شک ہے یا اس کے اوپر کوئی آ رہے ہیں الزامات آ رہے ہیں، تو یہ تو میرے خیال میں ہونا چاہیے. دوسری بات میری جہاں تک ہے، میرا تو پولیٹیکل کوئی ڈفرینسز تھے، آپ کو کرپشن کی میں نے وہ جو ڈفرینسز تھے وہ آتے ہیں پارٹیوں میں، لوگوں کے درمیان بھی آ جاتے ہیں، پارٹی کے اندر بھی بعض ایشوز پہ بعض اوقات ذاتی نوعیت کے ہوتے ہیں، بعض اوقات ایشوز پہ ہوتے ہیں، بعض اوقات غلط فہمیاں ہوتی ہیں، تو وہ تو ہو جاتا ہے. لیکن بہرحال اگر میرے خیال میں کسی کے اوپر کوئی الزامات ہیں اور وہ اس کو پراپر فورم پہ نہیں کلیئر کر پاتا، تو اگر اس کو عہدے سے ہٹایا جاتا ہے تو اگر سزا نہیں بھی ہوتی لیکن اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ کم از کم ایک خیال ہے. تو ابھی آپ نے خود ذکر بھی کیا آپ کے کچھ ڈفرینسز تھے حکومت کے ساتھ، وزیر اعلیٰ صاحب کے ساتھ، تو وہ پھر آپ تو کیبنٹ میں آ گئے ہیں. اب
تو کیا اب کوئی مسئلے مسائل تو نہیں ہے؟ اب حالات ٹھیک ہے؟ نہیں الحمدللہ مسئلے مسائل نہیں ہیں جو پہلے مسئلے مسائل تھے. جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ وہ تو پرائم منسٹر صاحب نے پھر بلا کے مجھے بھی انہیں بھی کہ جی کام کرنا ہے گورنمنٹ کے لیے پارٹی کے لیے, تو ہم نے کہا ٹھیک ہے, کوئی مطلب ذاتی تو کوئی چیز نہیں تھی. کچھ ایشوز پہ ڈفرینسز ہو جاتے ہیں, گھر میں بھی ہو جاتے ہیں, پارٹی کے اندر بھی ہو جاتے ہیں جی, تو وہ تو الحمدللہ کلیئر ہو گئے ہیں. پھر کچھ غلط فہمیاں بھی ہوتی ہیں, کوئی ادھر کی بات ادھر, کوئی ادھر کی بات ادھر, کوئی اچھی بات اتنی ٹریول نہیں کرتی, بری بات بہت تیزی سے ٹریول کر جاتی ہے. اچھا, تو اب اس طرح کے بھی مسائل تھے. تو الحمدللہ ٹھیک ہے, مطلب وہ بگر اس کے لیے ہم کام کر رہے ہیں, اکٹھے ایز اے ٹیم کام کر رہے ہیں, اور الحمدللہ کوئی ایشو نہیں ہے. وزیر اعلیٰ صاحب جو ہے وہ میڈیا کو زیادہ ٹائم نہیں دیتے. اب آپ یہ ایسا سوال ہے کہ وہ یہ تو اس سے ہونا چاہیے, لیکن میں آپ بھی چونکہ کابینہ کا حصہ ہیں, آپ کو معلوم ہوگا, اتنی آپ میٹنگ پہ بیٹھتے ہیں. ہم تقریباً کوئی 1 سال سے ان کو ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ ہمیں ٹائم دے دیں انٹرویو کا, تو وہ نہیں آتے میڈیا کے سامنے. اس میں یہ ہے کہ یہ تو آبویسلی آپ نے خود ہی کہا کہ وہ تو وہ بہتر طریقے سے بتا سکتے ہیں کہ وہ کیوں ایوائڈ کرتے ہیں یا نہیں آتے. لیکن ہر ایک آدمی کی اپنی ایک پرسنالٹی بھی ہوتی ہے, اپنا ایک نیچر بھی ہوتی ہے. یہ سمجھ لیں کہ کچھ وزیر آپ اگر دیکھ لیں تو ان کو شوق ہوتا ہے ٹی وی پہ آنے کا, تو وہ اور محکمے کے کام میں بھی آ جاتے ہیں اور شوق ہوتا ہے. یہ ہر پارٹی میں ہوتا ہے, ہر دور میں ہوتا ہے. ان کو اتنا شوق نہیں ہے, چیف منسٹر صاحب کو اتنا شوق نہیں ہے میڈیا پہ آنے کا, شاید اس وجہ سے. اور باقی اگر آپ مل لیں تو آپ ان سے بہتر پوچھ سکتے ہیں. نہیں, میرے خیال میں آپ کی یہ ایک یعنی یہ بات تو ٹھیک ہے, لیکن اب اگر آپ چیف ایگزیکٹو ہے اس صوبے کے ہیں تو پھر تو ظاہر ہے کہ آپ نے میڈیا کے سامنے جا کے جو ہے نا اپنے جو پروجیکٹس ہیں ان کو ڈیفینڈ کرنا ہے, ان کے بارے میں بات کرنی ہے. تو یہ تو ایسی کوئی وہ نہیں ہے. اگر اس کے باوجود بھی وہ ٹائم نہیں دیتے ہیں تو پھر وہ لوگ غلط مطلب دیتے ہیں کہ شاید یہ اپنے وہ اپنے پروگرامز ہیں ان کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتے. آپ کا گلہ بھی میں پہنچا دوں گا. اور دوسری بات یہ ہے کہ انفارمیشن منسٹر ہوتے ہیں وہ جو موسٹلی میڈیا سے وہی انٹریکشن کرتے ہیں, تو بہرحال کرنا چاہیے میڈیا سے انٹریکشن. اور آپ کی بات ٹھیک ہے کہ آپ جو کر رہے ہیں وہ آپ کو لوگوں کو بتانا چاہیے, تاکہ لوگوں نے ووٹ دیا ہوتا ہے, ان کی ایکسپیکٹیشن ہوتی ہیں, جو سچ بات ہوتی ہے, چاہے آپ کے مسئلے ہیں, مجبوریاں ہیں, جو بھی ہیں, تو وہ اگر عوام کو پتہ چلے تو بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کہ جن کو اگر پتہ نہ ہو تو وہ ہو سکتا ہے کہ آپ سے اختلاف کر رہے ہوں, لیکن جب آپ انہیں سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں تو بہت لوگ سمجھ بھی جاتے ہیں. جس طرح مہنگائی کے بارے میں ہے, ہم خود لوگوں سے انٹریکٹ کرتے ہیں اور انہیں سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں, تو کچھ لوگ اس میں سمجھ بھی جاتے ہیں, کیونکہ انہیں یہ پتہ ہوتا ہے کہ جی فار ایگزامپل ابھی کوئی ملتا ہے, وہ کہتا ہے کہ جی وہ میرا کزن ہے دبئی میں ہے, میرا کزن فلانی جگہ ہے, وہ پہلے ایک ٹینکی پیٹرول کی اتنے کی برواتا تھا, ابھی اتنے کی ہو گئی ہے, تو ہاں یہ مہنگائی تو ہر جگہ ہے. تو مطلب لوگوں کو سمجھ آ جاتی ہے, لیکن آپ کا گلہ بہرحال میں پہنچا دوں گا. اچھا عاطف خان صاحب, آپ چونکہ پی ٹی آئی کے سرکردہ رہنما ہیں, یہ حال ہی میں صدارتی نظام کی اب پاکستان میں بڑا جو ایک ورد شروع ہوا ہے, ٹی وی چینلز پہ بھی آ رہا ہے, اور یہ زیادہ تر جو ہے جیسے ہمارے گورنر صاحب شاہ فرمان صاحب نے تو وہ جیو کے اوپر پورا ایک پروگرام ہی کر دیا ہے صدارتی نظام پہ. تو آپ بحیثیت سیاستدان آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ آپ بھی صدارتی نظام کے حامی ہیں؟ دیکھیں میں پرسنلی یہ سمجھتا ہوں اچھا کہ گو کہ ہمارا آئین تو پارلیمنٹری حساب سے ہے, فارم آف گورنمنٹ ہماری وہی چلی آ رہی ہے, لیکن پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ کا پرسنلی میرے خیال میں یہ پارٹی کا ورژن نہیں ہے. یہ میں اپنی طرف سے, آپ نے مجھ سے میری رائے پوچھی, وہ یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر آدمی کو آپ کوئی عہدہ دیتے ہیں تو اس حساب سے پھر اس کو اختیار بھی ملنا چاہیے. ہمارے یہ نظام میں تھوڑی سی یہ پرابلم ہے کہ دیکھیں, آپ کو اگر آپ وزیر اعظم بھی ہو جاتے ہیں جی, آپ کو ساتھ میں کولیشن پارٹنرز رکھنے پڑتے ہیں, پھر ان کو منسٹریز دینی پڑتی ہیں, پھر اگر آپ کے اپنے لوگ بھی ہوں آپ کو لازمی, دیکھیں منسٹر کون بن سکتا ہے, کام تو آپ نے منسٹر سے ہی لینا ہے نا. منسٹر کون بن سکتا ہے؟ یا سینیٹر یا ایم این اے. تو ٹوٹل آپ کے ایم این ایز 150 ہیں, آپ کے سینیٹرز 30 ہوتے ہیں پارٹی کے, بالکل 40 ہوتے ہیں,
تو آپ کو ٹوٹل 150-200 میں سے چوز کرنا پڑتا ہے کہ میں نے کس آدمی سے کام لینا ہے. لیکن جب پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ ہوتا ہے اس میں پھر پریزیڈنٹ کو یہ اختیار ہوتا ہے کہ وہ 150 لوگوں میں سے نہیں، وہ 22 کروڑ میں سے جس کو منسٹر بنانا چاہتا ہے، جس کو اہل سمجھتا ہے، جس کو وہ اپنے اس کے مطابق سمجھتا ہے کہ وہ ڈیلیور کر سکتا ہے میرے ایجنڈے کو یا میرے ویژن کو، تو اس کے پاس آپ دیکھ لیں کہ اگر آپ کے پاس 22 کروڑ لوگ ہوں جس میں سے آپ نے چوز کرنا ہو کہ جی یہ کام میں نے کمٹمنٹ کی اور یہ آدمی میرے لیے کر سکتا ہے، اور دوسری طرف آپ کے پاس چوائس ہوگی جی یہ 150 لوگ ہیں، انہی میں سے آپ کو کسی کو چوز کرنا پڑے گا. یہ ایک مسئلہ ہوتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس میں پھر ظاہری بات ہے کہ وہ پولیٹیکل ہمارے معاشرے میں بھی اس طرح ہے، کوئی منسٹر بننے کے لیے لابنگ کرتا ہے، کوئی کیا کرتا ہے، کوئی کیا کرتا ہے، اور ظاہری بات ہے کہ پرائم منسٹر کو ووٹ بھی چاہیے ہوتا ہے، جس کی وجہ سے بہت سے کام کرنے پڑ جاتے ہیں کہ جو بہت سارے اس میں مسائل ہیں. ہمارے پاس وقت کی کمی ہے. عاطف خان صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، آج آپ نے ہمیں وقت دیا. ناظرین، آج ہم نے عاطف خان صاحب کے ساتھ مختلف جو ملکی اور صوبائی ایشوز ہیں ان پہ تفصیل سے گفتگو کی. اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت اب ختم ہو جاتا ہے. اجازت دیجیے، خدا حافظ.